بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے انگنت درود و سلام نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے صحاب پر اور آپ کی ازواج پر۔ پیارے ناظرین، اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ فالج، مرگی، دل کا دورہ، گردوں کا فیل ہونا یا ہائی بلڈ پریشر جیسے امراض آپ کو پوری زندگی نہ ہو، تو ہمارا آج کا ویڈیو جو ہے وہ اینڈ تک دیکھ لینا، اس کو سکپ مت کرنا۔ انشاءاللہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہماری بتائی ہوئی ٹپس پر اگر آپ لوگ اس عمل درآمد کرو گے تو انشاءاللہ یہ امراض پوری زندگی آپ کے نزدیک تک نہیں آئیں گے۔ تو یہاں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جن ساتھیوں نے ابھی تک ہمارا چینل مجرب دیسی نسخے سبسکرائب نہیں کیا، سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو سب سے پہلے آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکے۔ پیارے ناظرین، اب آتے ہیں ویڈیو کی جانب، ان ٹپس کی جانب۔ تو سب سے پہلے اپنے برتن بدلیں۔ جن لوگوں نے ناظرین برتن بدل لیے ان کی زندگی بدل گئی، کیونکہ مٹی کے برتن میں کھانا جو ہے وہ آہستہ آہستہ پکتا ہے۔ اس کے برعکس سلور یا سٹیل اور پریشر کوکر میں کھانا بہت جلدی تیار ہو جاتا ہے، لیکن یہ کھانا پکتا نہیں ہے بلکہ گلتا ہے، کیونکہ مٹی کا برتن ایک روٹین کے مطابق جو ہے وہ کھانے کو پکاتا ہے۔ نمبر 2، پیارے ناظرین، کوکنگ آئل کا استعمال۔ تو کوکنگ آئل آپ لوگ وہ استعمال کریں جو جمے نہیں۔ کوئی بھی صورت، کوئی بھی ماحول ہو، کسی بھی ٹمپریچر پہ رکھیں، وہ کوکنگ آئل جمے نہ۔ تو ایسا کون سا آئل ہے جو جمتا نہیں ہے؟ وہ پیارے ناظرین زیتون کا تیل ہے جو جمتا نہیں ہے، لیکن یہ مہنگا ہے۔ ہمارے جیسے غریب لوگوں کے لیے سب سے بہتر اور اعلیٰ چیز سرسوں کا تیل ہے، کیونکہ سرسوں کا تیل جو ہے وہ جمتا نہیں ہے۔ یہ وہ واحد تیل ہے جو ساری عمر نہیں جمتا، جتنا مرضی عرصہ آپ لوگ اس کو رکھ لیں یہ جمے گا نہیں، اور اگر جم جائے گا تو وہ سرسوں کا تیل نہیں ہے۔ یعنی کہ کیا خوب کسی نے کہا ہے کہ ہتھیلی پر سرسوں جمانے والی بات، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ سرسوں کے تیل کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس کے اندر جس چیز کو بھی ڈال دیں گے اس کو جمنے نہیں دیتا۔ اس کی زندہ مثال اچار ہے۔ آپ لوگ گھروں میں اچار ڈالتے ہو، جو اچار سرسوں کے تیل کے اندر رہتا ہے اس کو جالا وغیرہ کبھی نہیں لگتا، اور انشاءاللہ جب یہ سرسوں کا تیل آپ کے جسم کے اندر جائے گا تو آپ کو کبھی بھی فالج، مرگی یا دل کا دورہ نہیں ہوگا، آپ کے گردے کبھی فیل نہیں ہوں گے، پوری زندگی آپ بلڈ پریشر سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ، کیونکہ سرسوں کا تیل نالیوں کو صاف کرتا ہے۔ جب نالیاں صاف ہو جائیں گی تو دل کو زور نہیں لگانا پڑے گا۔ سرسوں کے تیل کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ ہمارے دیہاتوں میں جب بھی کسی کا کوئی جانور وغیرہ بیمار ہو جاتا ہے تو بزرگ لوگ یہی کہتے تھے کہ اس کو سرسوں کا تیل پلائیں۔ آج ہم سب کو بھی سرسوں کی تیل کی ہی ضرورت ہے۔ جتنی بیماریاں اب اس دنیا میں جو ہے وہ دریافت ہو چکی ہیں، تو سرسوں کے تیل کی سب سے زیادہ اشد ضرورت ہے ہمیں۔ نمبر 3 پہ ہے پیارے ناظرین نمک۔ نمک کیا ہوتا ہے جو ہم روزمرہ اپنے کھانوں میں استعمال کرتے ہیں؟ تو نمک ہمیں کون سا لینا چاہیے؟ ہمیں نمک مٹی والا نمک ہی لینا چاہیے، جو کہ قدرتی نمک ہے اور مٹی سے نکلتا ہے، اور وہ نمک جو آج بھی پوری دنیا میں بہترین پاکستانی کھویڑا کا گلابی نمک ہے، پنک ہمالین نمک، $25 کا 90 گرام یعنی کہ 4000 روپے کا 90 گرام اور 40,000 روپے کا 900 گرام بکتا ہے، اور ہمارے یہاں 10 تا 20 روپے کلو ہے۔ بدقسمتی ہماری دیکھیں، ہم گھر میں آیوڈین ملا نمک لاتے ہیں، جس نمک نے ہمارے کردار بنانا تھا وہ ہم نے کھانا چھوڑ دیا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمیشہ پتھر والا نمک ہی استعمال کریں۔ نمبر 4 پیارے دوستو، میٹھا۔ ہم سب کے دماغ کو چلانے کے لیے میٹھا بہت ضروری ہے، اور میٹھا اللہ نے مٹی میں رکھا ہے،
یعنی کہ گڑ اور گنا۔ ہم نے گڑ چھوڑ کر چینی کھانا شروع کر رکھی ہے۔ خدا را گڑ کا استعمال کریں۔ گڑ ہمارا بہت سارے جسمانی بیماریوں کو جو ہے وہ دور کرتا ہے، جوڑوں کے درد سے محفوظ رکھتا ہے، شوگر سے محفوظ رکھتا ہے، معدے کے امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو اس لیے گڑ کو بھی لازمی اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں۔ نمبر 5 ہے پیارے ناظرین پانی۔ پانی انسان کے لیے سب سے ضروری چیز ہے۔ ایک جرمن سائنسدان نے کہا تھا کہ میں حیران ہوں کہ لوگ مر کیسے جاتے ہیں جو پانی پیتے ہیں، یعنی کہ پانی پینے والا شخص مر کیسے جاتا ہے، کیونکہ اتنی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے پانی میں رکھی ہوئی ہے، اور انسان کے لیے سب سے بڑھ کر ضروری چیز جو ہے وہ پانی ہے، جس کے بغیر انسان کا زندہ رہنا ممکن نہیں ہے۔ پانی بھی ہمیں مٹی سے نکالا ہوا ہی پینا چاہیے۔ پوری دنیا میں زمزم کا پانی سب سے بہترین پانی کہلاتا ہے۔ اس کے بعد پھر پنجاب کا پانی ہے، یہ بھی پانی جو ہے مٹی سے زیر زمین نکلتا ہے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ہمارے لیے فائدے رکھے ہوئے ہیں۔ تو نمبر 6 پیارے ناظرین گندم۔ گندم کو کبھی بھی چھان کر استعمال نہیں کریں۔ گندم جس حالت میں بھی آتی ہے اسے ویسے ہی استعمال کریں، یعنی سوجی، میدا اور چھان وغیرہ نکالے بغیر، کیونکہ ہمارے آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آٹا چھانے بغیر ہی کھانا چاہیے۔ تو پھر یہ طے ہوا کہ ہمیں یہ 5-6 چیزوں کا استعمال لازمی کرنا چاہیے۔ نمبر 1 مٹی کے برتن کا استعمال، نمبر 2 آئل کی جگہ، کوکنگ آئل کی جگہ سرسوں کا آئل، گڑ کا استعمال، اور پتھر والا نمک، اور زمین کے اندر والا پانی۔ یاد رہے یہ پانی مٹی کے برتن میں رکھ کر مٹی کے گلاس یا پیالے میں پیئے۔ اس کے علاوہ گندم کا انچھنا آٹا کھائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں کیوں لیں؟ یہ ساری چیزیں ہم نے اس لیے لینی ہیں کہ اس میں ہماری صحت ہے پیارے ناظرین۔ ہم پیدا بھی مٹی سے ہوئے ہیں اور واپس دفن بھی اسی مٹی میں ہونا ہے۔ تو امید ہے پیارے ناظرین ہمارا آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔